آج ہم سورہ البروج پڑھیں گے جو کہ سورہ نمبر 85 ہے آف دا ہولی قرآن اینڈ اٹس اے مکی سورہ. اس سورت پر جب ہم تھوڑا غور کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے، اور کیونکہ اس وقت مسلمان کمزور تھے اور نمبرز بھی کم تھے ان کے، تو جو مشرکین مکہ تھے جو اس دین کو اپوز کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کر رہے تھے، تو وہ ان کے اوپر کافی حاوی تھے اور ان کو طرح طرح کے فزیکل، مینٹل، ہر طرح کے ٹارچرز ان پہ وہ انفلکٹ کرتے تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس دور کی جو صورتیں ہیں جس میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوا، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے جو مین جو ٹاپکس ہیں، جو بنیادی مباحث ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو کمپینینز تھے صحابہ کرام، ان کو تسلی دی جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اس قسم کا ابیوز آپ سوسائٹی میں فیس کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی یعنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ایک طرح سے جو مخالفین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو یہ پیغام دینا تھا کہ وہ جو ان کا کفر ہے، جو ان کا انکار ہے، اور جو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکذیب ہے، جو ان کو جھٹلانا ہے اور جو ظلم ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرح سے وارن کر رہے ہیں کہ یہ سب جو تم کر رہے ہو، دنیا میں بھی تم تباہی فیس کرو گے اور آخرت میں تو ایٹرنل پنشمنٹ کے مستحق بن جاؤ گے. ٹھیک ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں پچھلی امتوں، سابقہ امتوں کے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ برا سلوک کیا، جنہوں نے اپنی نبیوں کو جھٹلایا، تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے اور کہیں بہت بریفلی اللہ تعالیٰ نے بہت اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں. اس سورہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب اخدود کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرعون اور سمود کا بھی ذکر کیا ہے. اچھا، اصحاب الاخدود کون تھے؟ اس کے بارے میں سارے جو سنی اور شیعہ مفسرین ہیں وہ اس پہ ان کا اتفاق ہے کہ ایک واقعہ ہے جو اس کے پس منظر میں وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کوئی سابقہ بادشاہ تھا، اس سے متعلق یہ واقعہ ہے جو وہ درج کرتے ہیں، جو اس کا شان نزول جو بتاتے ہیں. لیکن امین احسن اصلاحی ایک اسکالر ہیں اور ایک غلام احمد پرویز، ان کی رائے کے مطابق اصحاب اخدود سے جو مراد ہے وہ مکہ کے جو ظالم سرداران تھے جو ظلم کر رہے تھے اور جو مظلوم ایمان والے تھے. ٹھیک ہے، ان کے مطابق یہ انہی کی بات ہے. اچھا، اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو اس ٹرینچز والا جو یہ واقعہ ہے، اس کے پیچھے جو مشہور واقعہ وہ کیا ہے، یعنی اس کی جو شان نزول ہے اس میں سب سے زیادہ جو کوٹ کیا جاتا ہے واقعہ وہ پڑھ لیتے ہیں. تو تقریباً 523 یعنی 523 عیسوی AD میں یمن کا یہودی بادشاہ تھا، حمیری خاندان سے اس کا تعلق تھا، اس کا نام ذو نواس تھا. اس نے نجران پر جو اس وقت نصارہ یعنی کرسچنز کا وہ مرکز تھا، اس نے اس پہ حملہ کیا، اٹیک کیا، اور وہاں کے لوگوں کو اس نے فورسبلی یہودیت کی طرف یعنی یہودیت قبول کرنے کے لیے دعوت دی. مگر جب انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا ان لوگوں نے، تو نجران کے لوگوں نے، تو اور انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں قتل ہونا قبول ہے، ہم اپنا دین نہیں بدلیں گے، اپنا مذہب نہیں چینج کریں گے. اس ظالم بادشاہ نے پھر کیا کیا، لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک دیا، ٹرینچز کھدوا کے ان میں آگ جلائی اور اس کے اندر ان کو زندہ پھینک دیا. ان لوگوں کو بعض کو قتل کر دیا اور اس طرح 20,000 افراد کو قتل کیا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے 2 اور مختلف واقعات بھی درج کیے ہیں ان آیات کے شان نزول میں، کچھ ڈفرنٹ یعنی اس سے واقعات ہیں. ایک روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کو عراق سے جوڑا گیا ہے اور ایک روایت میں اس واقعے کو شام سے جوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے کچھ لوگوں نے کیا کہا ہے کہ یہ واقعات شاید ہوئے ہی نہیں ہسٹری میں، یا جھوٹ تھا. امام ابو بکر کفال کہتے ہیں کہ لوگوں نے اصحاب اخدود کے قصے میں مختلف روایتیں بیان کی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے.
ہاں مگر یہ بات متفقہ ہے، اگریڈ اپون ہے کہ یہ کوئی مومن قوم تھی جنہوں نے اپنی کافر قوم یا اپنے کافر بادشاہ سے اختلاف کیا، ٹھیک ہے، دے ڈس اگریڈ، انہوں نے کہا نہیں ہم اپنا دین چینج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی مونوتھیسٹک ریلیجن کی طرف، کسی موحد دین کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ اس نے پھر کیا کیا، اس ظالم بادشاہ نے، کہ ان سب کو خندق کھدوا کر، ٹرینچز کھدوا کر اس میں ڈلوا دیا۔ اور میرے خیال سے یہ جو واقعہ ہے یہ قریش مکہ کے ہاں بہت مشہور تھا، ٹھیک ہے، تو جو آڈینس تھے جو سن رہے تھے ان کو اصحاب اخدود، ان کو جیسے ہی بتایا گیا ان کو پتا تھا کہ کیا قصہ ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ایک مشہور کوئی سٹوری ہوتی ہے کسی قوم میں، تو ان کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا کہ صحابہ کرام کو بھی یہ بتانا کہ پچھلی قوموں کے مومنین پر بھی اسی طرح کے ظلم ہوتے رہے، اور قریش مکہ کو بہت سخت جو ہے نا صحابہ کو بہت سخت سزائیں جو دیتے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ یو آر ناٹ دی اونلی ونس، تم سے پہلے قوموں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا ان کو تکلیفیں دی گئیں، ان کو ایذائیں دی گئیں۔ النار ذات الوقود، یہ اب میں آیت 5 سے پڑھ رہی ہوں، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، ٹھیک ہے، آگ کی ٹرنچز تھیں جس کے اندر ایندھن بھی ڈالا گیا تھا۔ اس آیت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، دو معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اصحاب اخدود سے مراد خندق کھودنے والے تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ٹرنچز ڈگ کیے تھے، جو ظالم تھے، اور دوسرا اس سے وہ مراد ہیں جن کو آگ کی خندقوں میں ڈالا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی اصحاب اخدود ہو سکتے ہیں۔ تو قاتل ہو اگر ہیں، قاتلوں کی اگر بات ہو رہی ہے تو پھر یہ بد دعا ہے کہ قتل مارے گئے اصحاب الاخدود، اور اگر اس سے جن لوگوں کو مرڈر کیا گیا، جن لوگوں کو اس میں ڈال کے مارا گیا، مقتولین مراد لیں تو پھر یہ خبر ہے، یعنی کہ مارے گئے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور امین احسن اصلاحی کی تفسیر کی روح سے یہ مشرکین مراد ہیں جنہوں نے ٹرنچز کھودی تھیں، اور اخدود سے مراد جہنم کے گڑھے ہیں، یعنی وہ جہنم کے گڑھوں میں پھینکے جائیں گے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب کہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ ان ٹرنچز کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی یہ ظالم انہی خندقوں کے کنارے پر بیٹھ کے they were watching them the مومنین، ان کو وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح جل کے مر رہے ہیں، یعنی وہ اس کا نظارہ کر رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کی جو وحشی پنا تھا یا جو ان کی بربریت تھی یہ نظر آتی ہے اس سے۔ جو کچھ وہ مومنین کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کو اسپیکٹیٹرز بطور تماشائی اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کی بربریت اور بے رحمی کا یعنی ایک وہ ہے حد ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر بھی ان کو ذرا سا بھی رحم نہیں آیا ان پہ۔ اور یہ انسان کے اندر انسٹنکٹیولی یہ جو باربیرزم ہے یا جو ایک بربریت ہے یہ انسان کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری اینیمل انسٹنکٹس میں موجود ہے۔ اگر ہم اس کو بے لگام چھوڑ دیں، اگر ہم اس پہ کوئی حد بندی نہ کریں تو انسان اس باربیرزم میں، اس بربریت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے، یعنی کہ بہت ہولناک مثالیں ہسٹری سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے، انسانی تاریخ جو ہے وہ اس قسم کے وحشیانہ مظاہروں سے بھری ہوئی ہے۔ جہاں کہیں بھی یا ریلیجن کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے، کبھی وطن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نیشنلزم کی وجہ سے، کبھی قوم پرستی کی وجہ سے، کبھی نسل کی وجہ سے، کبھی غیرت کی وجہ سے، اور کبھی کوئی ذاتی مفاد یعنی کوئی پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان وحشی درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو مذہبی اور اخلاقی تعلیم یعنی ریلیجس اور ایتھیکل جو اس کی جو ٹریننگ ہے یا تربیت ہے اس کی شدید ضرورت ہے، تاکہ اس کے دل میں محبت، نرمی، رواداری، ٹالرنس پیدا ہو اور رحم کا جذبہ پیدا ہو ایک دوسرے کے لیے۔ اگر امین احسن اصلاحی کی رائے کو مانتے ہیں تو پھر ان آیات کا یہ مطلب ہوگا کہ قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے جہنم کے کناروں پر بٹھایا جائے گا، اور جو کچھ انہوں نے مومنین کے ساتھ کیا ہوگا اس کے نتائج وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ،
ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگی، یعنی ان ظالموں کو جنہوں نے جلا دیا ان مومنین کو، ان کو کیا بات بری لگی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب ہے، جو عزیز ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے اور قابل تعریف ہے، حمید ہے۔ یہ جو انہوں نے ان ظالموں نے جو ان مومنین کے ساتھ جو کیا، یہ جو انتہائی باربیرک ایکٹ جو کیا، جس طریقے سے ان کو جلایا ٹرنچز میں، یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مذہبی جبر، یعنی جو ریلیجس پرسیکیوشن ہے اس کی ایک بدترین صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس انتہا درجے کا یہ مذہبی جبر یا ریلیجس پرسیکیوشن ہے کہ جس میں اگر کچھ لوگ کسی دین کو سچا سمجھتے ہوئے اسے اپناتے ہیں، یعنی اپنا ریلیجن چینج کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے ان کا یہ بیسک برتھ رائٹ بھی چھین لیا جاتا ہے، ان کا جینے کا حق ہی چھین لیا ہے۔ یعنی آپ اگر اپنا ریلیجن چینج کریں گے یو ول بی کلڈ، ٹھیک ہے۔ اور ریلیجن کی چوائس ہر انسان کا ایک بیسک برتھ رائٹ ہے کہ وہ اپنا ریلیجن خود چوز کرے، اور انہیں انتہائی بربریت سے پھر تشدد کر کے مار دیا جاتا ہے۔ ریلیجن چینج کرنے کی یہ سزا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات، اللہ کے دو ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں، العزیز اور الحمید۔ عزیز کا مطلب ہے غالب، ڈومیننٹ اور مکمل پاور، مکمل قدرت والا، ٹھیک ہے، اور الحمید تمام تعریفوں کے قابل۔ جب ہم یہ دو کوالٹیز دیکھتے ہیں، یعنی جب ہم عزیز کی کوالٹی، اگر کوئی انسان طاقتور ہو، ٹھیک ہے، اس کو بہت زبردست اتھارٹی اور پاور دے دی جائے، تو یوزولی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ قابل تعریف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر جیسے ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی، ٹھیک ہے۔ یوزولی اس قدر آپ کو جب پاور مل جاتی ہے تو انسان سرکش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر اتنا تعریف کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر یعنی اس قدر، یعنی وہ جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس قدر پرفیکشن تک ہیں اور اتنی بیلنسڈ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کو مس یوز نہیں کرتے یا ظلم نہیں کرتے انسانوں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ایک آیت دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے مذہبی جبر کی بات کی ابھی، کہ مسلمان کوئی انسان اگر اپنا ریلیجن چینج کرنا چاہے تو دوسرے جب اس کو سپریس کرتے ہیں یا اس کو اس قدر سزا دی جاتی ہے اس چوائس کی، تو اس حوالے سے ہم سورہ مائدہ کی آیت 59 دیکھ لیتے ہیں۔ کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو، سوائے اس کے کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم نے ایک کتاب آئی ہے اور ہم اس پہ ایمان لے آئے، تو یہی بات تمہیں بری لگ گئی،